وہاں پر اپنی خبیث ذہنیت کا مظاہرہ کیا. اور عجیب و غریب بات ہے کہ رحمت للعالمین کا دربار ہے، اور ابھی آپ نے سنا مفتی ابرار نے اس بات کو کہا آپ کے سامنے، جس کو شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے بھی لکھا کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہے اس جگہ کی مٹی بڑی بابرکت ہے. اس جگہ کی مٹی کی برکت، اس کی عظمت، اس کا مقام کعبۃ اللہ اور عرش عظیم سے بھی بڑھ کر ہے. تو میں ہمارے ایک دوست سے، بلکہ ہمارے ایک بھائی ہیں فخر الدین اویسی سے میری بات ہوئی. انہوں نے لکھا بھی اس بات کو، انہوں نے کہا کہ صرف چند منٹ ہوئے تھے روزہ کھول کر، اور اچانک جب دھماکے کی آواز آئی تو ہم تمام نے سمجھا کہ مدینے کی ایک روایت ہے کہ اگر دوسرے دن عید ہوتی ہے تو توپ سے آواز آتی ہے. تو تمام لوگوں نے سمجھا کہ توپ سے اعلان ہو رہا ہے، اس لیے دھماکے کی آواز آئی، اور کل عید ہے اور تمام نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ظالم یہ کوشش کر رہا تھا کہ اندر جائے، مگر یہ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور کرم دیکھیے کہ لاکھوں لوگ مسجد نبوی میں بیٹھ کر روزہ کھول رہے ہیں، مگر کسی پر بھی خوف طاری نہیں ہوا، کسی پر بھی خوف طاری نہیں ہوا. اسی لیے علماء کرام نے بھی کہا کہ اس کو حرم کہتے ہیں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ حرم بنایا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے علماء کرام کے بصیرت افروز کتابات میں ان تمام واقعات کو سنا کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ مدینہ شریف کی فضاؤں کی خوشبو عنبر سے بھی زیادہ، یعنی عطر کی جو خوشبو ہوتی ہے عنبر کی، اس سے زیادہ اس کی مہک ہے. اس کی وجہ شیخ عبداللہ لکھتے ہیں کہ ان فضاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لی تھی. ہم نے سنا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ مدینے کی ہوا ناخوشگوار ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو جیل میں ڈالو. ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے پہلے اس جگہ کا نام یثرب تھا، یعنی بیمار رہتے تھے لوگ وہاں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ طیبہ بنا دیا، کعبہ بنا دیا. بخاری شریف میں امام بخاری حدیث شریف نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ مدینہ نہیں کہا اور یثرب کہا تو اس کو 10 مرتبہ مدینہ 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 کہنا پڑے گا. امام احمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے یثرب کہا مدینہ نہیں کہا تو اس کو اللہ کے دربار میں استغفار کرنا پڑے گا. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر پرانے نام سے کوئی نام لیتا ہے تو یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرو، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ 10 مرتبہ مدینہ کہو. اس ظالم کو آپ کیا کہیں گے جو سوسائڈ بامبر بن کر وہاں پر گیا؟ اور اس بات کو ہم کو ماننا پڑے گا کہ یہ آئیسس ہمارے درمیان میں ہے. یقیناً ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، مگر یہ ہمارے درمیان میں ہے، یہ ہماری صفوں میں ہے، اور اس کا خاتمہ کرنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مدینہ شریف کی پاک سرزمین، جہاں پر حدیث شریف میں آیا کہ
کہ جو ایمان کا فرشتہ ہے وہ پکار کر کہتا ہے کہ جو آپ کو ہمارے ایمان کا الہام یعنی ایمان یاد دلاتا ہے، اس نے پکار کر کہا کہ میں مدینے شہر کا ہوں، مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو جو حیا کا فرشتہ اس نے کہا کہ میں بھی مدینے شریف کا ہوں، میں بھی شہر کا ہوں، میں بھی مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ایسی متبرک جگہ پر وہاں پر داعش اور آئیسس نے اپنے ایک سوسائڈ بامبر کو بھجایا۔ داعش جھوٹ ہے، یہ مجرموں کی فوج ہے، اس کا نام نہاد خلیفہ اور اس کی فوج جہنم کے کتے ہیں۔ یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں، جھوٹے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اسد الدین اویسی تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ داعش آئیس کا جو میگزین ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کو اپنی بربریت کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس میگزین کا نام دابق ہے۔ اس میگزین کا نام دابق ہے، اور ان ظالموں نے اس میگزین کا نام دابق کیوں رکھا؟ علماء اکرام کی موجودگی میں بڑی ادب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث شریف ہے کہ جب دنیا ختم ہونے سے پہلے مدینے سے بہترین فوج نکلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے مدینے سے بہترین فوج نکلے گی جو نکل کر رومن فوج سے مقابلہ کرے گی۔ میں اس جہنم کے کتے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتا جب یہ حدیث حق ہے تو پھر تو نے اپنے کتوں کو مدینے شریف میں کیسے بھیجا سوسائڈ بامبر بنا کر؟ یہ ان کا جھوٹ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ دابق حدیث ہے، جا کر علماء اکرام سے پوچھ تو آپ اسد الدین اویسی کی بات ختم ہونے کے بعد ان سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے دیکھا کہ میڈیا نے دکھایا کہ جہاں پر ان کا قبضہ ہے سیریا میں، جس جگہ کا نام رقہ ہے، رقہ میں بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تو ان کو مارا گیا، ان کی گردن کاٹی گئی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس ابو بکر سے، اس ظالم سے، کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں حرم میں اپنے سوسائڈ بامبر کو بھیجا۔ ارے جس دن تو نظر آئے گا کسی مسلمان کو، اور ہماری حمیت، ہماری غیرت اور ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جس دن تو نظر آئے گا، یاد رکھ بغدادی تیرے جسم کے ایک نہیں 100 ٹکڑے کر کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو نے دنیا کے سامنے معصوم لوگوں کی گردنیں کاٹی، جس دن تو زندہ پکڑا جائے گا تیرے جسم کی ہڈی بوٹی بھی تجھ کو یا تیرے چاہنے والوں کو نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو نے مسلمانوں کو اتنی بڑی تکلیف دی کہ ہمارے الفاظ اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتے، ہمارے الفاظ اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر بم بلاسٹ ہونا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا حدیث شریف علماء کرام نے بیان کی کہ جو اہل مدینہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا، اللہ ان کو نمک کی طرح جو پانی میں گھل جاتی اس طرح گھلا دے گا۔ اور آج سے یہ داعش یا آئیسس کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ آئیس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ مدینہ شریف پر بم بلاسٹ، وہاں پر سوسائڈ بامبر کو بھجانا، یہ عالم اسلام پر حملہ ہے، یہ مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہے ہیں۔ آج آپ کو ہم کو ان کا بہترین اگر جواب دینا ہے تو ہم اپنی صفوں میں اتحاد کو مضبوط کریں۔ یقیناً ہم مختلف مسلک سے ہمارا تعلق ہو سکتا ہے، یقیناً ہم عقیدے کے بنیاد پر مختلف ہو سکتے ہیں، مگر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک نہیں ہو سکتے؟ الحمدللہ سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو دارالسلام کے اسٹیج سے پیغام دیا کہ دیکھو ہم مختلف ہو سکتے ہیں، مگر جہاں پر عظمت رسول کا معاملہ ہے ہم تمام ایک ہو گئے، ہم تمام ایک ہو گئے۔ اور میں تو امید کرتا ہوں، میں تو اس بات کی خواہش رکھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہم نے اتحاد کا مظاہرہ کیا کہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے،
کاش ہندوستان میں اس طرح کے اتحاد کے مظاہرے ہوں. کوئی صوفی ہے تو بیٹھے ایک جگہ پہ، کوئی دیوبندی ہے تو ایک جگہ پر بیٹھے، کوئی بریلوی ہے تو ایک جگہ پر بیٹھے، کوئی سنی ہے تو ایک جگہ پر بیٹھے، اگر کوئی اہل حدیث ہے تو ایک جگہ پر بیٹھے. یقیناً اختلاف ہے، شیعہ ہے تو ایک جگہ بیٹھے، مگر کیا چیز جوڑتی ہے، کیا چیز ملاتی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے میرے عزیز دوستو. اور الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. یہ کریڈٹ مجھے یا میری جماعت کو نہیں جاتا، یہ کریڈٹ عوام کو جاتا ہے، یہ کریڈٹ معزز علماء کرام کو جاتا ہے، جو یہاں پر آ کر ہم کو پیغام دے رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ، جو یہاں پر آ کر ہم تمام کو پیغام دے رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اتحاد ہماری طاقت ہے، اتحاد ہمارے لیے قوت ہے، اور ہم اس کو کمزور ہونے نہیں دیں گے. ہم اس کو انشاءاللہ تعالی کمزور ہونے نہیں دیں گے. یہ انشاءاللہ تعالی یہ داعش کا خاتمہ ہوگا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اقرار کر رہا ہوں اس بات کا بغیر کوئی الفاظ کو چاہے، میں اقرار کر رہا ہوں کہ ہاں یہ پرابلم ہے ہمارے پاس. اس پرابلم کو ختم کرنا ہے، اور کیسے ختم کریں گے؟ رحم کرو ایک دوسرے پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان یا کامل ایمان والا وہ ہے جو رحم کرے. تو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے پر نہیں، ساری انسانیت پر رحم کرنا، ساری انسانیت پر رحم کرنا ہے، ساری انسانیت پر رحم کرنا ہے. اور مجھے یہاں پر آئیسس بہت بڑا خطرہ یاد رکھیے آپ. سعودی عرب کے جیل میں ان کے نام نہاد کوئی علماء بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اس بات کو کہا کہ جس دن داعش کے پاس نیوکلیئر بم ملے گا ہم نیوکلیئر بم کو استعمال کریں گے. آپ اندازہ لگائیے، ان کا ایک عالم، نام نہاد عالم سعودی عرب کی جیل میں بیٹھ کر یہ اعلان کر چکا ہے کہ جس دن ہم کو نیوکلیئر بم ملے گا ہم نیوکلیئر بم کو استعمال کریں گے. یہ خطرہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ پورے انسانیت کے لیے خطرہ ہے. اور یقیناً اس خطرے کو پیدا کرنے میں جارج بش اور ٹونی بلیئر کا بہت بڑا رول ہے. کل برطانیہ میں چلکوٹ رپورٹ آئی، کیا کہا کہ بغیر کچھ تیاری کرے، بغیر کچھ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے، کوئی انٹیلیجنس نہیں، صرف جارج بش اور ٹونی بلیئر نے محض اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی میں عراق پر حملہ کیا. یقیناً مغربی طاقتیں بھی ذمہ دار ہیں اس کی. ٹونی بلیئر اور جارج بش کو تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ہتھکڑیاں پہنا کر ان پر مقدمہ چلانا چاہیے. مگر میرے عزیز دوستو، یہ ظالموں کو ختم کرنا ہے، نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ میرے بھائی ان کی ویب سائٹ پر کیا جانا ہے. اور آپ کو بتا رہا ہوں ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ یہ جو کھٹمل ہوتے ہیں نا، آپ سمجھے کھٹمل کس کو بولتے ہیں؟ یہ لوگ اگر ٹیکنالوجی ایسا کریں کہ اگر آپ کمپیوٹر پر بیٹھ کر آئیسس ٹائپ کریں تو حضرت شیطان کے جو چھوٹی اولاد ہے، بڑی اولاد بغدادی ہے، تو انہی کے رشتوں میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہاں سے آئیسس ٹائپ کرے آپ، اور وہاں سے آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیں. ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ یہ سیل فون میرا ہے، یہ سیل فون کھلا ہے. دلی میں ہمارے وزیر اعظم بیٹھ کر اس سیل فون میں اگر کوئی سافٹ ویئر ڈال دیے تو اسد الدین اویسی کے سیل فون سے تقریر کو بھی سن سکتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی ہے آج کے زمانے میں. بیوقوفی مت کرو، کوئی ایسا کام مت کرو جس سے ان کو موقع ملے اٹھا کر لے کر جائیں گے. کہانیاں تو بہت بناتے نا یہ لوگ، کہانیاں بنانے میں ماہر ہے. ٹیلیکم پاؤڈر ملا تو بولیں گے بم کا پاؤڈر ملا.
کچھ بھی بتائیں گے. خیر ٹھیک ہے, اب ٹیلیکام پاؤڈر کورٹ میں بتانا پڑے گا کہ جسم پہ لگائے تو کیسا, وہاں لگائے تو کیا ہوتا تھا. اور میں تو امید کر رہا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم ہماری تقریر کو سنیں, اس جلسے کی رپورٹ جائے ان کے پاس, کیونکہ ان کے پارٹی کے لوگ مسلمانوں کو سب کو دہشت گرد بول رہے, آر ایس ایس کے لوگ, بی جے پی کے لوگ مسلمان آئیسس 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 آئیسس. آئیسس کا نام ہمدرد نہیں لیتے, انہوں زیادہ لیتے. کیا محبت ہے نہیں معلوم لوگوں کو. بات کریں کہ آئیسس آئیسس, ارے میرا آئیسس کیا ہے, ہم تو بول رہے ہیں وہ تعلق نہیں ہے, اسی لیے ہم جمع ہوئے یہاں پر. ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے, بی جے پی سے, یہ سیکورٹی ایجنسی سے بولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یاد رکھو, اگر آپ ہندوستان کے 17 کروڑ غیور مسلمانوں کو جنرلائز کر کے بدنام کریں گے تو آپ آئیسس کو کامیاب کر رہے ہیں. آئیسس یہی چاہتی کہ ہر مسلمان پر شک کیا جائے. آئیسس نہیں چاہتی کہ دنیا میں کوئی گرے زون رہے. آئیسس یہی چاہتی کہ دنیا میں بلیک اینڈ وائٹ میں رہے. اور کیوں نہیں میڈیا کے لوگ وہ آئیسس کا ویڈیو دکھا دے جس میں انہوں نے ہندوستان کے 4 لوگوں کی تصاویر دکھا کر ان کے تعلق سے غلط بیانی, یعنی بکواس کی ان کے بارے میں, جس میں مولانا ارشد مدنی, مولانا محمود مدنی, جس میں مولانا ہمارے آسام کے رکن پارلیمان بدرالدین اجمل اور میرا بھی ایک فوٹو دکھائے. میڈیا کبھی نہیں دکھائے. رات کے 9 بجے ہوتے کہ بس مسلمان 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 مسلمان, آئیسس آئیسس آئیسس. کیوں تقریر میں ایسا بولے, ان تقریر میں ایسا بولے, ٹھیک ہے تقریر کا جواب 2 دن کے بعد دوں گا, ابھی نہیں. مگر یہ کیوں نہیں دکھائے کہ مولانا ارشد مدنی کو دکھایا گیا, مولانا محمود مدنی کو دکھایا گیا, بدرالدین بھائی کو دکھایا گیا, سعودی اویسی کو دکھایا گیا. کیوں دکھایا گیا؟ اس لیے کہ آئیسس جانتی ہے کہ یہ لوگ ان کے لیے خطرہ ہیں. تو معلوم ہوا کہ آئیسس کے لیے بھی ہم خطرہ ہیں اور سنگ پریوار کے لیے بھی ہم خطرہ ہیں. الحمدللہ تم دونوں کے لیے خطرہ ہے, ہم تم دونوں کے لیے خطرہ ہے. وہ اسلام کو دشمن ہے اور تم ہندوستان کے سیکولرزم کے دشمن ہیں. اور ہمارا وجود تم کو کھٹکتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم یہ جلسہ کر رہے تھے تو ایک کوئی بہت بڑے آدمی میرے کو بولے کیا کر رہے آپ؟ میں جلسہ کر رہا ہوں. آپ کو معلوم آئیسس والے آپ کے دشمن ہیں. میں بھاؤ کیا کریں گے, گولی ماریں گے, جان لے لیں گے. اچھا ہی سے جانا ہے ہر ایک کو, یہاں سے کوئی رکنے والا نہیں ہے. سب جائیں گے, مودی بھی جائیں گے, میں بھی جاؤں گا, اڈوانی جائیں گے, سب جائیں گے دنیا سے. کوئی دنیا میں بچنے والا نہیں ہے. اپنے وقت پہ جائیں گے, آگے پیچھے ہے کوئی, سب جائیں گے. نا کوئی بچنے والا نہیں ہے دنیا میں, نہیں ہے. حقیقت ہے, دنیا کی حقیقت موت ہے. اور میں کس طرح جانا چاہ رہا ہوں, میں حق کی حق کو سربلند کرتے ہوئے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. میں سچ بولتے ہوئے جاؤں گا, میں بغیر اللہ کسی کا خوف کرے ہم بات کو بیان کرتے جاؤں گا. روحی علماء کرام کو سکھاتے ڈرنا نہیں, سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈرنا. یہ آئیسس یہ جہنم کے کتے ہیں, یہ کتے بھوکے تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کو بتائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ہوگا. میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں, میرے عزیز دوستوں, میرے نوجوانوں, یہ آئیسس والے بولتے کچھ جہاد بتا دیتے. نوجوان 19-20 سال 23 سال کی عمر, بہت زیادہ غصہ رہتا, جذبات میں لاتے آپ اور لے لا کر بولتے کہ اب جاؤ, جان دے دو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, یہ 4-5 بچوں کو کلکتہ سے واپس لائے تھے حیدرآباد. میں دو سے ملاقات کیا, ان کو بلایا, میرا بھائی بتاؤ, میں ساری دنیا میں اکبر ہمارے علماء کرام بدنام ہے کہ ہم لوگ بھڑکاؤ بھاشن دیتے. تم ہماری تقریر سن کے دارالسلام دنیا ہے, تم کلکتہ چلے گئے. آخر کیا کمی تھی ہمارے میں؟ واٹ از مسنگ بتاؤ ہمارے کو, کیا چیز کی کمی تھی ہمارے میں؟
مہینے میں 5 دن تو ٹی وی پر روز دکھاتے ہیں ہمارے کو. ہر بار کچھ بھی ہو جاؤ، کدھر سے بھی ہو جاؤ، لا کے حیدرآباد کو دکھاتے ہیں، شیروانی کو دکھاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ 9 بجے ضروری ہے دکھانا ہاضمے کے لیے. ہم بولے کیا ہے بھائی، کیا کمی ہے، ہم کو تو بتاؤ آپ کیا کمی ہے. تو ایک بچے نے ہلو کہا، اسد بھائی ذرا آپ اور گرمی پیدا کرو نا اپنی تقریر میں. میں بولا پیارے نہیں معلوم ہندوستان کے کون سے کورٹ میں میرے خلاف درخواست دے رہے، تو ہو بولتا جاؤ بولتا میرے کو. بولے نہیں اسد صاحب، اسد بھائی ایسا ہے نا، وہ آئیسس کا کیمپین بڑا ایسا ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. بولا ٹھیک ہے بتاؤ آئیسس کے کیمپین سے تمہارے کو کیا ملا. تو انہوں نے بتایا کہ جہاد کر رہے ہم اللہ کی راہ میں. بولا ٹھیک ہے. بولا جہاد یہاں ہم کیا کر رہے تھے، ہم داتیا کر رہے یہاں پر. یہ پورے علماء کرام کیا کر رہے، توحید کا پیغام پہنچا رہے، لوگوں کو دعوت دے رہے، مدرسے چلا رہے. مشکلات میں مصائب میں کیا ہے پھر یہ. بولے ہاں یہ بات تو صحیح. جہاد کرنا ہے نا، ہندوستان کی جمہوریت میں جہاد کرو، کوئی تمہارے کو نہیں روک سکتا. تم اللہ کی اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرو، جمہوری انداز میں کرو. اور میرے بھائی ہر وقت ہتھیار اٹھانا ضروری نہیں ہے. کیوں ہتھیار اٹھائیں گے ہم؟ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کا ووٹ ہے، آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ آپ کے ہاتھ ہیں. اگر جہاد کرنا ہے، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں میں ان سے پھر سے کہہ رہا ہوں، جہاد کرنا ہے تو آؤ. ہمارے مسلمانوں کی بستیوں میں بہت سے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، کیا تم جا کر فری میں ٹیوشن پڑھاؤ گے ان کو؟ جو جہاد کرنا چاہتے، جن کے پاس دولت ہے، تم سیریا جا کر دولت مت بتاؤ، تم جاؤ کسی غریب مسلمان بچی کی شادی کراؤ جو جہیز کی لعنت کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی. اگر جہاد کرنا ہے تو آؤ، دارالسلام کو جمہوری انداز میں ہم کریں گے، بی جے پی سے مقابلہ کریں گے، بہترین جمہوری جہاد ہے. سنگ پریوار سے کریں گے، بہترین جہاد ہے یہ. مگر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. ہاں اس راستے میں اگر جان چلی جاتی ہے تو الحمدللہ الحمدللہ یہ شہادت ہوگی. میں نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں، جیو اسلام کے لیے، مرو نہیں اسلام کے لیے. جیو اسلام کے لیے. اسلام دین حیات ہے، اسلام دین موت نہیں ہے. اسلام تم کو زندہ رہنے کی تعلیم دیتا، اسلام تم کو مرنے کی تعلیم نہیں دیتا. تو تم جیو نوجوانوں، خوب جیو. 60-70 سال کی عمر پاؤ اور جو تمہارے پاس علم ہے، جو قابلیت ہے، اس کو صرف کرو مسلمانوں پر، انسانیت پر. جیو نوجوانوں، ہندوستان کو مضبوط کرو. یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک پہ 700 سال ہم نے جہاں بانی حکمرانی کی. یہ 4 مینار تمہارا ہے، یہ قلعہ گول گنڈا تمہارا ہے، یہ دارالسلام تمہارا ہے، یہ قطب مینار تمہارا ہے، وہ تاج محل کی خوبصورتی تمہاری ہے. ارے سب کچھ تمہارا ہے. یہ دنیا تمہاری ہے. یہ دنیا جب تک قائم رہے گی، جب تک تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولو گے، دنیا تمہارے وجود سے قائم ہے. تم نہیں تو دنیا بھی نہیں. زندہ رہو. ہندوستان کو آج ضرورت ہے. اگر کوئی لڑ رہا ہے بی جے پی سے، کوئی مودی سے جمہوری انداز میں مقابلہ کر رہا ہے، تو صرف ہندوستان کا مسلمان. سب ووٹ دیے نا مودی کو، سب ووٹ دیے، اسی لیے تو 280 آئے. آپ اور ہم نہیں دیے، دوسرے دیے، اسی لیے تو گورنمنٹ بنی نا. ہم نہیں ووٹ دیے. یہ الگ بات ہے کہ کانگریس بولتی، جیتے تو بولتی پورے ووٹ ملے، ہارے تو ہم کو مسلمانوں ووٹ نہیں دیے. یہ ان کی پرانی عادت ہے. اب تو ان کو نہیں معلوم کس کو سامنے لانا، نہیں لانا، جھولا جھلانا، بٹھانا، گھوڑے پہ بٹھانا، گھوڑی پہ بٹھانا چل رہا ہے. سوچ رہے ہوں، ٹھیک ہے سوچنے دیجئے. کوئی کانگریس کا لیڈر بولتا اسد الدین اویسی انسائٹس مسلمز. میں انسائٹ کرتا ہوں مسلمانوں کو.
میں انسائٹ نہیں کرتا ہوں، میں ایکسائٹ کرتا ہوں۔ انسائٹ کرنا میرا کام نہیں ہے، میں ایکسائٹ کرتا ہوں۔ میں مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہوں، میں دلتوں کے حق کی بات کرتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ جلسہ جس عنوان کے تحت منعقد کیا گیا ہے، یاد رکھیے یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس۔ ہم اپنی منڈی کو بڑھا نہیں سکتے، نہیں ان کی سازش ہے، ان کی سازش نہیں، یہ ہے، یہ پرابلم ہے ہمارے پاس۔ اس پھوڑے کو ختم کرنا ہے، اس پھوڑے کو ختم کرنا ہے، اور یہ سارے عالم اسلام کے لیے چیلنج ہے۔ یہ جو ہمارے اسلامی مملکتیں ہیں، اگر وہ ان جہنم کے کتوں کو نہیں روکیں گے تو پہلے تمہارے کو کھا لیں گے، یاد رکھو۔ تو ہمارے اسلامی مملکتوں کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ کیا بکواس پکا جا رہا ہے مسجد و منبر محراب سے۔ صحیح کہا ابھی ہمارے باغ عامہ کے امام صاحب نے کہ سنو ان کو کیا کہتے ہیں، اور یہی نفرت پھیلا پھیلا کر آپ نے لوگوں میں نفرت کو گھول دیا، ایک عادت بنا دیا۔ کیسے کیسے ویڈیو سامنے آتے جا رہے ہیں، آئیسس کے بارے میں بیان کرنا مشکل ہے۔ واٹس ایپ کے اوپر اخبار میں آیا کہ 12 سال کی ایک لڑکی ہے، اس کے ہر راز کو واٹس ایپ پر ڈال دیا آئیسس کہ اس 12 سال بڑی خوبصورت بچی ہے، اس کی قیمت $1100 ہے، گولی لگاؤ۔ سوچو ہم ہر ایک کے گھر میں ایک بچی ہے، اللہ نے ہم کو بیٹیاں دی ہیں، کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہماری کوئی بیٹی کی فوٹو ڈال کر کہے گا کہ ہر راز ہو رہا ہے اس کا، تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ سوال مسلمان یا غیر مسلم کا نہیں ہے۔ سوچو یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں، یہ لوگ ایک 12 سال کی بچی کا ہر راز کر رہے ہیں۔ علماء کرام نے ہم کو کیا سکھایا؟ اگر تم وعدہ کرے اور اس کو توڑ دیے تو غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تم روزہ نہیں رکھے یا روزہ رکھ کر اس کو توڑے تو غلام کو آزاد کرنا۔ آئیسس کیا بولتی؟ جو غلام ملا اس کو استعمال کرو، جو غلام ملا اس کو استعمال کرو۔ ظالم ہے یہ لوگ۔ امام حسن مجھے یاد آ رہے ہیں، امام حسن کے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا، ان کے ہاتھ سے ایک قیمتی برتن گر کر ٹوٹ گیا۔ امام حسن کو تکلیف ہوئی تو اس نے قرآن کی آیات پڑھی اور کہا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے امام حسن کہ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ امام حسن نے کہا ہاں صحیح کہا تو نے۔ پھر اس نے غلام نے کہا کہ امام حسن میں نے قرآن میں سنا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو غلاموں کا آزاد کرے گا اللہ ان کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو امام حسن نے کہا جا تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیے یہ ابو بکر بغدادی اسلامک سٹڈیز میں PhD کرا ہوا ہے، یہ تھمز اپ نہیں ہے، PhD اسلامک سٹڈیز میں کرا ہوا ہے۔ نہیں معلوم کون سی جگہ پہ کرا، دریافت کرنا پڑے گا۔ علماء کرام کے خدموں پر بیٹھ کر تو نہیں سیکھا ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے شیخ اور ہوں گے، اس کے شیخ الگوگل ہوں گے، اس کے شیخ الانٹرنیٹ ہوں گے، اس کے شیخ المائکروسافٹ ہوں گے، اس کے شیخ الواٹس ایپ ہوں گے۔ اسلام ان لوگوں سے ہم نہیں سیکھ سکتے، اسلام علماؤں کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ ایک ولی کے ہاتھ پہ بیعت دیتے ہیں، جب آپ ایک ولی کا دامن پکڑ لیتے ہیں تو یہ آپ کو ان تمام مقامات پر جب مراقبہ ہوتا ہے تو وہ آپ مقامات الگ چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں، دیکھنا ہے فون پر یہ کیوں دیکھتے آپ مت دیکھو۔ ٹیکنالوجی سے معلوم ہو رہا حکومت کو کہ کون آئیسس مار رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے۔ ہم کو ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، ہم کو دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور ہم انسانیت کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم انسانیت کو مضبوط کریں گے۔ نوجوانوں آؤ، زندہ رہو اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے زندہ رہو۔ تمہارے پاس جو قابلیت ہے اس کو صحیح استعمال کرو، انسانیت کو مضبوط کرو۔ ہندوستان ہمارا وطن عزیز ہے، اس کو مضبوط کرو۔ یہ ملک BJP RSS یا اسد الدین اویسی کا نہیں ہے، یہ ملک ہر ہندوستانی کا ہے، اور اس ملک پر ہم انشاءاللہ تعالی فخر کے ساتھ مسلمان بن کر رہیں گے۔ ہم ڈر کر نہیں رہیں گے، ہم خوف کھا کر نہیں رہیں گے۔
ہم کسی خاکی چڈی یا لٹ پھرانے والے سے ڈر کر نہیں رہیں گے. ہم زندہ قوم ہیں, ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہندوستان کا دستور سب کے لیے برابر ہے, ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن سب کے لیے برابر ہے. آئیے میں آپ سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو مضبوط کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مدینہ شریف میں جو ہوا, یاد رکھیے وہ پاک سرزمین میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ مدینہ چھوڑ کر گئے. حج کرنے جب جانا تھا, اس کے بعد بولے نہیں جاؤں گا, نہیں معلوم کہ پھر اگر چلا جاؤں گا تو پھر اس دنیا سے کس جگہ سے جاؤں گا. تو یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں غازیوں کی طرح, موت آئے تو شہیدوں کی طرح, یا موت ہمارے وطن عزیز میں آئے یا پھر سعودین اویسی کو مدینے کی پاک سرزمین مل جائے. اللہ ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا کرے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر سے آپ تمام کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے عید کے دوسرے دن 5 گھنٹے یہاں پر بیٹھ کر ایک بہترین پیغام دیا, اور یہ انقلاب کی پہلی سیڑھی ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے. شکریہ. واخر دعوانا الحمدللہ.